بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا 5,500 سال پہلے فنا ہونے والی ایک قوم کو ایٹمی تابکاری کے ذریعے عذاب دیا گیا تھا؟ تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقیوں کے معراج پہ تھے۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کی سائنس ان کی عقل دانش پر بھی اشش کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ کے مقابلے نعوذ باللہ جنت بنا دیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی طاقتور، قدآور اور جینیس تھے۔ اپنے انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کے سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی، تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے واحد لا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے تھے۔ انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے اور اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے تھے۔ وہ خطاب بہت سرسبز شاد باد تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کے ہاں بارشیں روک دی گئی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قحط سالی والی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والے ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قحط سالی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دور دورہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ یہ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات اور محلات کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جسے تمہیں جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی، جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ بس وہ صبح کو ایسے ہوں گے سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسی تنو تیز تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطے زمین کو آباد نہیں ہونے دیا تھا۔ وہاں پر کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا تھا، نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا تھا۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڈیوں کا پنجر رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہوا ایسی بانجھ کر دینے والی تھی جیسے تابکاری کسی جگہ کے زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بانجھ کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارا رب بھی تمہارے لیے یہ نشانی آدمی ہے، جبکہ ہم نے ان پر ایک ایسی بے خیر ہوا، بانجھ ہوا بھیج دی۔ وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بسیدہ ہڈیوں کی طرح کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات، نہ سبزہ۔ ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس خطے کو ربی خالی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ 4,000 سال گزر گئے۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کی بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا، جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔ وہیں ایک کنواں بھی موجود تھا۔ اہل لشکر نے کنویں سے پانی لیا، وہاں کچھ خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور ان کو جلا کر روٹی اور سالن تیار کرنے لگے۔ جب دو جہاں کے سردار اور لشکر کے قائد کو اس بارے میں معلوم ہوا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ کنویں سے نکلا ہوا پانی
پکائی ہوئی روٹیاں اور تیار شدہ سالن کو ضائع کر دو۔ اس میں سے کچھ بھی نہ کھاؤ اور نہ ہی پیو۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے آگے نکل جاؤ، ورنہ تم سب پر بھی بلا آ سکتی ہے۔ یہاں پر ایک قوم کو عذاب دیا گیا تھا، یہاں کی کسی چیز کو مت استعمال کرنا۔ یہ کھانا جو ایک بڑے لشکر کے لیے تیار کیا گیا تھا بہت بڑی مقدار میں تھا، لیکن آپ کے حکم پر سارے کا سارا ضائع کر دیا گیا۔ یہ آپ کا علم جو اللہ نے عطا کیا تھا، آپ نے اس جگہ پر نہ نظر آنے والی وبا یا بلا کا پتہ لگا لیا تھا جو انسانوں کے لیے مہلک تھی۔ قرآن پاک میں اس ہوا کے لیے لفظ ریح العقیم استعمال کیا گیا تھا۔ رہی کا مطلب ہوا اور عقیم بانجھ عورت، مرد یا زمین کو کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام اس لفظ بانجھ ہوا کے معنی عرصہ دراز تلاش کرتے رہے، لیکن ایسی بانجھ ہوا کے بارے میں نہ جان سکی جو اتنی ہلاکت خیز تھی کہ جسم سے گوشت پگھلا کر ہڈیوں کو بسیدہ کر دے، اس جگہ پر موجود ہر چیز کو ایسا بانجھ کر دے کہ وہاں ہزاروں سال بعد بھی کوئی چیز کچھ نہ پیدا کر سکے۔ موجودہ دور میں جب ایٹمی تجربات اور ان کی تابکاری کے بارے جاننے کے بعد خیال اس طرف جاتا ہے اور قرآن پاک کی ان آیات کے مفہوم واضح ہونے لگے، ایک ایسا بادل جو نہایت برق رفتار سے بڑھتا ہے اور پھر آنن فانن تباہی مچا دیتا ہے، کسی کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیتا، پھر اس کے بعد ایک ایسی بانجھ ہوا جو سب کچھ ختم کر کے ہزاروں سال تک وہاں کچھ پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے کسی بھی ایسی پکڑ سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔